أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہم لوگ العقیدۃ الواسطیہ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کتاب کے مؤلف ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ تو کتاب پڑھنے سے پہلے کتاب کے مؤلف کا تعارف نہایت ضروری ہے، ایک تو اس لیے کہ ہم یہ کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تذکرہ صبح و شام ہمارے دروس میں ہوتا ہے، سلفی لوگوں کی مجالس میں ہوتا ہے، مسجد نبوی کے ممبر پہ، مسجد حرام کے ممبر پہ وہاں کے ائمہ کرام خطبہ دیتے ہوئے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عظیم شخصیت یہ کون ہیں، کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، اور ان کا کیا تعارف ہے۔ میں یہاں پہ یہ تذکرہ کرنا چاہوں گا، اس وقت میرے سامنے کتاب ہے جس کا نام ہے الجامع لسیرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ خلال 7 قرون۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی سیرت 7 صدیوں کے ذریعے، کیا مطلب ان کے زمانے میں اور ان کے بعد میں لوگوں نے ان کے بارے میں کیا لکھا، کیا کہا۔ 7 صدیوں تک ان کے بارے میں بڑے بڑے علماء کرام کے کیا تبصرے ہیں، کیا کچھ انہوں نے کہا ہے، وہ اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے۔ جمع کرنے والی کتاب کو کون ہے؟ شیخ محمد عزیر شمس اور علی بن محمد العمران یا العمران۔ تو یہ 2 شخصیات ہیں۔ اس میں بہت سے علماء کرام کے تبصرے وغیرہ موجود ہیں۔ میں نے آج کے لیے اختیار کیا ہے امام ذہبی رحمہ اللہ کو۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، ایک تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، دوسرے نمبر پہ بہت بڑے مؤرخ ہیں، شخصیات پہ ان کی نگاہ ہے، سیر اعلام النبلاء ان کی بڑی عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب میں بھی اور اس کتاب تاریخ الاسلام میں بھی شخصیات کے اوپر ان کے تبصرے بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور یہ علم حدیث کے بھی ماہر ہیں، کئی فنون کے ماہر ہیں، بڑے عالم دین ہیں۔ تو ان کی گفتگو امام صاحب کے تعلق سے بڑی معنی خیز ہوگی۔ تو آئیے امام ذہبی رحمہ اللہ کے ذریعے جانتے ہیں کہ امام تیمیہ رحمہ اللہ کون ہیں۔ یہ ایک چیز یہ گفتگو انہوں نے کس کتاب میں کی ہے؟ اپنی کتاب تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام۔ کتاب کا نام کیا؟ تاریخ الاسلام، اسلام کی تاریخ۔ آغاز کیا نبی علیہ السلام کے زمانے سے، اور آپ کے پیدا ہونے سے کچھ دیر پہلے کے زمانے سے، اور پھر اس میں کیا ہے کہ مشہور اور بڑی بڑی شخصیات ان کے بارے میں گفتگو کی ہے، کب فوت ہوئے اور ان کے کیا حالات تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو تاریخ الاسلام کی جو ذیل ہے وہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں الشیخ الامام العالم المفسر الفقیہ المجتہد الحافظ المحدث، یعنی کہ شیخ بھی کہا ہے ان کو، امام بھی کہا ہے، عالم بھی کہا ہے، مفسر بھی کہا ہے، فقیہ بھی کہا ہے، مجتہد کہا ہے، مقلد نہیں۔ حافظ اور محدث، یہ 2 الفاظ کن پہ استعمال کیے جاتے ہیں؟ ہم تو اردو میں حافظ کہتے ہیں حافظ قرآن کو، لیکن علماء حافظ کس کو کہتے ہیں؟ جو احادیث کا حافظ ہو، جس کو کثرت کے ساتھ احادیث یاد ہوں، اور جو احادیث کے بارے میں گہرا علم رکھتا ہو۔ تو کیا کہا؟ یہ حافظ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اور پھر کیا کہا؟ شیخ الاسلام۔ کیا کہا ہے؟ شیخ الاسلام۔ شیخ الاسلام کے لفظ سے مجھے ایک بات یاد آئی، ایک فائدہ۔ ایک ہمارے بڑے عالم دین ہیں، چند دن پہلے انہوں نے الفاظ کہے، مجھے بڑے پسند آئے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
وہ کہتے ہیں کہ جو علماء مقلد ہیں ان کے اوپر شیخ الاسلام کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے. یعنی کہ شیخ الاسلام وہ اپنے مذہب کے تو شیخ ہو سکتے ہیں، لیکن شیخ الاسلام تو وہی ہوگا جو مقلد نہ ہو، جس کی پورے دین کے اوپر نگاہ ہو. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اوپر یہ لفظ سجتا ہے، لیکن جو اپنے اپنے مسلک کی محدود ترجمانی کرتے ہیں ان کو آپ اپنے مسلک کا شیخ تو کہہ لیں، لیکن شیخ الاسلام کہنے سے گریز کریں. نادرۃ العصری، نادر اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز کیا ہو؟ یونیک، یعنی کہ بہت کم ہو. تو نادرۃ العصری یعنی کہ اپنے زمانے میں ان جیسا کوئی نہیں ہوگا، ایسے لوگ زمانے میں بہت نادر ہوتے ہیں. ذو التصانیف الباہرۃ والذکاء المفرط، امام صاحب ایسی ایسی کتب لکھ چکے ہیں الباہرہ جو انسان کو حیرانگی میں مبتلا کر دیتی ہیں، انسان دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کیا کتاب لکھی ہے. والذکاء المفرط، اور ذہانت بلا کی، انتہا کی. تقی الدین، یہ ان کا کیا ہو گیا؟ لقب. ابو العباس، یہ ان کی کیا ہو گئی؟ کنیت. احمد، یہ ان کا کیا ہو گیا؟ نام. ابن العالم المفتی شہاب الدین عبد الحلیم، بیٹے ہیں ایک بڑے عالم کے، بڑے مفتی کے، یعنی کہ شہاب الدین عبد الحلیم کے. ابن الامامی شیخ الاسلامی مجد الدین ابی البرکات عبد السلام، اور ان کے والد جو ہیں وہ بیٹے کس کی ہیں؟ ان کے دادا کون ہیں؟ وہ بھی امام ہیں، شیخ الاسلام مجد الدین ابو البرکات عبد السلام، اور وہ مؤلف ہیں الاحکام کے. مؤلف ہیں کس کتاب کے؟ الاحکام. اچھا، الاحکام سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ امام صاحب کے دادا جی نے یہ کتاب لکھی ہے مجد الدین نے. الاحکام سے مراد ہے المنتقى فی احادیث الاحکام عن خیر الانام. بلوغ المرام تو آپ لوگ جانتے ہوں گے. بلوغ المرام کا کیا تعارف ہے؟ اس میں احادیث جمع کر دی گئی ہیں، فقہی احادیث. کچھ احادیث بخاری سے لی گئی، کچھ مسلم سے، ابو داؤد سے، نسائی سے، ترمذی سے، ابن ماجہ سے، اور دیگر کتب سے. تو المنتقا کا میں نے یہ ہوتا ہے کیا؟ سلیکٹڈ، منتخب، سلیکٹڈ احادیث، لیکن احکام والی، عقیدے سے تعلق نہیں ہوگا. تو احکام کی احادیث کے اوپر مشتمل کتاب لکھی ہے ان کے دادا جی نے، المنتقا. بلکہ اس کی شرح بھی ہے جو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. شرح مدینہ یونیورسٹی کے کلیت الحدیث میں شرح پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام کیا؟ نیل الاوطار. اور یہ شرح لکھنے والے کون ہیں؟ امام شوکانی. اصل کتاب کس کی؟ امام ابن تیمیہ کے دادا کی. شرح کس کی؟ اس کی کس نے لکھی؟ امام شوکانی نے. پڑھائی جاتی ہے کہاں پہ؟ مدینہ یونیورسٹی میں. کیا شرح پڑھائی جاتی ہے؟ کہتے ہیں ابن عبداللہ، یعنی کہ آپ کے دادا کے والد کون ہے؟ عبداللہ. اور آگے ابو القاسم الحرانی. کہتے ہیں ابن تیمیہ جو ہے یہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی ایک کا لقب ہے. مولدہ فی عاشر ربیع الاول، آپ پیدا ہوئے ہیں 10 ربیع الاول کو. کب؟ 661 ہجری میں، 661. کہاں؟ حران میں. آپ کے والد و رشتہ دار آپ کو لے کر دمشق میں شفٹ ہو گئے. کب؟ 667 ہجری میں، 667. تتاریوں کے ظلم سے بچنے کے لیے. کہتے ہیں آپ نے علم لیا ابن عبد الدائم سے، ابن ابی الیسر سے، اور دیگر کئی مشائخ کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں وخلق کثیر، اور بہت لوگوں سے آپ نے علم لیا. وہ اکثر و بالغ،
علم لینے میں آپ نے مبالغہ کیا، بہت مشائخ سے علم لیا آپ نے. وقال بنفسه على جماعت منتخب، اور بذات خود بہت سے علماء کرام کے سامنے آپ نے پڑھا. ونسخ عدت اجزاء، اور وسنن ابی داود ونظر فی الرجال والعلل، یعنی کہ آپ نے بہت سے علماء کرام کے سامنے پڑھا اور سنن ابی داود اور احادیث کے کئی مجموعے وہ بھی آپ نے پڑھے اور انہیں لکھا. ونظر فی الرجال والعلل، احادیث کے روات پہ آپ نے نگاہ ڈالی، احادیث کی علل پہ آپ کی بڑی نگاہ ہے. وصار من ائمۃ النقد، حتیٰ کہ آپ ان محدثین میں شامل ہو گئے جن کی روات پہ، راویوں پہ اور احادیث پہ بڑی گہری نگاہ ہوتی ہے. ومن علماء الاثر مع تدین والنبال والذکر والصیانہ، اس کے ساتھ آپ میں بڑی دینداری پائی جاتی ہے، بڑی عزت والے ہیں، پاک دامن ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ثم اقبل علی الفقہ ودقائقہ وقواعدہ وحججہ والاجماع والاختلاف، پھر آپ کی توجہ ہو گئی فقہ کی طرف. پہلے تذکرہ کس کا ہو رہا تھا؟ احادیث کا. پھر آپ کی توجہ ہو گئی، اچھا آغاز میں توجہ کس کے اوپر ہے آپ کی؟ احادیث کے اوپر. تو یہ ہے ایک مسلمان کا کام، پہلے قرآن سیکھیں، احادیث سیکھیں، پھر فقہ کی طرف آئیں. جبکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں بہت سے مدارس میں کیا کرتے ہیں، طالب علموں کو شروع میں احادیث کے قریب بھی نہیں جانے دیتے، ان کو اپنی فقہی کتب پڑھاتے ہیں، وہ بھی اپنے مسلک کی. جب طالب علم اس کے اوپر پکا ہو جاتا ہے پھر احادیث پڑھاتے ہیں برکت کے طور پہ، یا احادیث کا جواب دینے کے لیے، جس کو کیا کہتے ہیں دورہ حدیث کیا میں نے جی. اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ جلدی سے احادیث سے گزرتے ہیں، البتہ وہ احادیث جو اپنے مسلک کے خلاف ہوں تو ان کے اوپر پھر گفتگو کرتے ہیں کہ اس حدیث کا جواب یہ ہے، جواب یہ ہے، جواب یہ ہے. یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ کہہ دیں کہ یہاں پہ ہمارا مسلک حدیث کے خلاف ہے تو ہم حدیث کو لیں گے اور مسلک کو چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں کرتے. تو یہاں پہ امام صاحب کی طرف دیکھیے، یہ ہے امام ابن تیمیہ جیسے عالم دین کی سیرت کو پڑھنے کا فائدہ، علم کیسے لینا ہے. اب متوجہ ہوئے ہیں فقہ کی طرف، ودقائقہ وقواعدہ، اور دقیق فقہی احکام و مسائل کی طرف، اور فقہ کے قواعد کی طرف، اور فقہ کے دلائل کی طرف، اور فقہ میں، فقہی مسائل میں کون سے مسائل پہ علماء کرام کا اجماع ہے اور کن کن مسائل میں اختلاف ہے، اور اختلاف میں کون راجح ہے، کون کیا ہے. حتی کان یقضی منہ العجب اذا ذکر مسئلۃ من مسائل الخلاف، بہت زیادہ تعجب ہوتا ہے جب وہ فقہ کے اختلافی مسائل میں سے کوئی مسئلہ ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی وسعت دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ اس انسان کے پاس اتنا علم ہے، ایک ایک مسئلے کے بارے میں پتا ہے کہ اس مسئلے میں فلاں امام نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. اتنی گہری نگاہ، اتنا وسیع مطالعہ. ثم یستدل، تو پہلے اختلاف ذکر کرتے ہیں، پھر دلائل لے کر آتے ہیں. ویرجح، پھر ایک موقف کو راجح قرار دیتے ہیں. ویجتہد، اور اجتہاد سے کام لیتے ہیں. وحق لہ ذلک، اور اجتہاد وہ کریں تو یہ ان کا حق ہے، وہ اس لائق ہیں، اس قابل ہیں، اجتہاد کے درجے تک پہنچے ہیں. کہتے ہیں فإن شروط الاجتہاد كانت قد اجتمعت فیہ، اجتہاد کرنے کے لیے جو عالم دین میں شرائط ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری ان میں موجود ہے. فإنی ما رأیت احدا اسرع انتزاعا للآیات الدالة على المسألة التي يوردها منه ولا اشد استحضارا لمتون الاحادیث. دھیان سے سنیے گا ذرا بات، یہ عام آدمی نہیں کہہ رہا، امام ذہبی کہہ رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں.
جو احادیث میں بہت بڑے عالم دین ہیں، کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو ان آیات کو پیش کرنے کے لحاظ سے جو اس مسئلے پہ دلالت کرتی ہو، جو مسئلہ وہ پیش کر رہے ہیں، ان آیات مسئلے پہ دلالت کرنے والی آیات کو پیش کرنے کے لحاظ سے ان سے زیادہ، ان سے کوئی آگے ہو، ان سے زیادہ جلدی کے ساتھ وہ آیات پیش کر سکتا ہو، میں نے ایسا آدمی ان سے بڑھ کے کوئی نہیں دیکھا۔ یعنی کہ جس مسئلے پہ گفتگو کرتے، اس مسئلے کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے، سورہ بقرہ میں یہ آیا، سورہ نساء میں یہ آیا، فلاں صورت میں یہ آیا، فلاں آیت میں یہ آیا، تیزی سے آیات پیش کرنا، کہتے ہیں امام ذہبی اس معاملے میں میں نے ان سے آگے کسی کو نہیں پایا۔ پھر کہتے ہیں کہ احادیث کے متن، نبی علیہ السلام کے الفاظ وہ حافظے میں اس وقت موجود ہوں جب ضرورت پیش آئے، اس موقع پہ وہ سب احادیث ذہن میں ہوں اور ان کو پیش کر سکیں، اس معاملے میں بھی میں نے ان سے آگے کسی کو نہیں دیکھا، نہ قرآن کی آیات پیش کرنے میں، نہ احادیث پیش کرنے میں اس وقت جب ضرورت پڑے، اس معاملے میں ان سے آگے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ ان احادیث کو منسوب کرتے ہیں صحیح کی طرف یا مسند کی طرف یا سنن کی طرف، یعنی کہ بتائیں گے کہ یہ صحیح بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ مسند احمد میں ہے، یہ سنن ابی داؤد میں ہے، یہ ابن ماجہ میں ہے، یہ ترمذی میں ہے، یہ بھی بتائیں گے۔ کأن الکتاب والسنن نصب عینیہ وعلی طرف لسانہ، گویا کہ کتاب اور احادیث ان کے سامنے پڑی ہیں، یعنی کہ ایسے بتاتے ہیں گویا کہ کتاب کھلی ہوئی ہے ان کے سامنے، جبکہ زبانی بتا رہے ہیں، یہ بتانے کا انداز گویا کہ کتاب اور احادیث ان کے سامنے ہے اور ان کی زبان کے نوک پہ ہیں۔ بعبارۃ رشیقۃ وعین مفتوحۃ وافہام للمخالف، یہ آیات، یہ احادیث پیش کرتے پاکیزہ عبارت کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ، اور مخالف کو خاموش کرا کے رکھ دیتے۔ اگر اس مسئلے میں ان کا کوئی مخالف ہوتا تو یہ آیات سن کر، یہ حدیث سن کر خاموشی اختیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا۔ پھر کیا کہتے ہیں، اور بار بار یاد کروا رہا ہوں، یہ نہیں بولنا، گفتگو کون کر رہے ہیں؟ امام ذہبی۔ وَكَانَ آیَةً مِّنْ آیَاتِ اللَّهِ فِي التَّفْسِیرِ وَالتَّوَسُّعِ فِیہِ، تفسیر کے میدان میں قرآن کی تفسیر اور تفسیر میں وسعت کے لحاظ سے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی کہ عام قسم کے مفسر نہیں ہے۔ پہلے گفتگو کس بات پہ ہوئی ہے؟ آیات پیش کرنا، پھر احادیث، اب تفسیر کرنا۔ تفسیر کرنے میں کہتے ہیں وہ عام عالم دین نہیں ہے، یوں لگتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔ لعلہ یبقى فی تفسیر الآیۃ المجلس والمجلسین، ایک آیت کی تفسیر میں پورا ایک درس دے ڈالتے، بلکہ دو درس دے ڈالتے ایک آیت کی تفسیر میں۔ اور درس سے مراد ہمارے والا درس نہیں 40 منٹ کا، یہ مراد نہیں ہے، لمبے درس ہوا کرتے تھے، لمبا درس ایک آیت پہ، بلکہ دو درس ایک آیت پہ دیتے۔ وَأَمَّا اصول الدیانہ، اصول الدیانہ سے کیا مراد ہوگا جی علماء کرام؟ عقیدہ، عقیدہ کے مباحث، عقیدہ کے مسائل۔ وَأَمَّا اصول، کہتے ہیں نا اصول الدین، تو یہ عقیدہ ہے۔ وَأَمَّا اصول الدیانہ ومعرفتها ومعرفت احوال الخوارج والروافض والمعتزلة وانواع المبتدعات فكان لا يشق فيه غبار ولا يلحق شأبه، کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے عقیدے کے مسائل کا، اور ہم امام ابن تیمیہ کی کون سی کتاب پڑھنے والے ہیں؟ عقیدہ۔ تو سن لیں عقیدے میں ان امام صاحب کیا علم کیسا ہے۔ کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے عقیدے کے مسائل، عقیدے کے مسائل کی معرفت، اور خوارج، عقیدے میں گفتگو خوارج کے بارے میں بھی ہوتی ہے نا، خارجی لوگ، خوارج
روافد کون؟ صحابہ کرام کے دشمن. خوارج کون ہے؟ جو کبیرہ گناہ کرنے پہ کسی بھی مسلمان کو کافر قرار دے دیتے ہیں، جو آج کل بھی پائے جاتے ہیں، پھر اسلامی عمارت میں بم دھماکے کرتے ہیں، اسلامی فوج کے اوپر حملے کرتے ہیں، مسلمان پولیس پہ حملے کرتے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید جہاد کر رہے ہیں جبکہ فساد کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ خوارج کے حالات کو جاننے کے اعتبار سے، رافضیوں کے حالات کو جاننے کے اعتبار سے، معتزلیوں کے حالات کو جاننے کے اعتبار سے، اور بدعتیوں کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کو جاننے کے لحاظ سے لا یشق فیہ غبارہ، ان جیسا کوئی نہیں ملے گا. ولا یلحق شعبہ، اور وہ جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہاں پہنچنا کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے. عقیدے کے مسائل میں جہاں وہ پہنچ چکے ہیں وہاں کسی اور کے لیے پہنچنا ممکن نہیں ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا ان کی علمی خدمات. آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ھذا ما كان عليه من الكرم الذي لم اشاهد مثله قط والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل والفراغ عن ملاذ النفس من اللباس الجميل والمأكل الطيب والراحة الدنيوية. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ان میں ایسی سخاوت پائی جاتی ہے کہ ایسی سخاوت میں نے کبھی نہیں دیکھی. صرف علم نہیں تقسیم کرتے، مال بھی تقسیم کرتے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں. اور بہادری ایسی کہ ان کی بہادری کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں، مزل نہیں ہے. اور پھر اپنے آپ کو فارغ رکھا ہوا ہے، دور رکھا ہوا ہے ان چیزوں سے جن میں ہمارے جسم کو، نفس کو بڑی لذت ملتی ہے. وہ کیا؟ بہترین لباس، شاندار کھانے، دنیاوی راحت، ان چیزوں سے وہ دور رہتے ہیں. یہاں پہ میں چھوٹی سی وضاحت کر دوں، یہ جو میری اینک آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑی سی میں نیچے رکھتا ہوں تو شاید کئی لوگوں کو عجیب محسوس ہوتا ہو، اور میں بھی کسی زمانے میں ان لوگوں کو عجیب نگاہوں سے دیکھتا تھا جو اپنی اینک ایسے رکھتے تھے. ایسے میں کہتا تھا یہ کیا طریقہ ہے جی، رکھنی ہے تو سیدھی طرح اوپر رکھیں. لیکن جب میری نگاہ کا مسئلہ بنا تو ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے تو ایک نہیں 2 ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ نے اینک کہاں رکھنی ہے؟ ناک کے آخری حصے میں جا کے رکھنی ہے، ادھر رکھنی ہے. تو معذرت کے ساتھ اس لیے یہاں پہ رکھتا ہوں، ورنہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. چلیں جی آگے کہتے ہیں. اچھا، اب یہ آخری حصے میں بھی ہمارے لیے عبرت ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ آپ اچھا لباس نہ پہنیں، آپ اچھا کھانا کھائیں، آپ راحت بھی کریں، لیکن ان چیزوں کو اپنا آخری مقصد بنا لینا اور علم سے غافل رہنا. آپ کسی درس سے اس لیے غائب رہتے ہوں، کیوں جی؟ آپ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، عمدہ کھانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی اچھی دعوت مل گئی آپ کو، لو جی درس سے غائب، بہترین کھانا ہے جی، آج ولیمہ ہے جی، آج یہ دعوت ملی ہے، آج وہ دعوت ملی ہے، آج یہ مسئلہ ہے، آج وہ مسئلہ ہے. نہیں، ان چیزوں کو وہ علم کے سامنے رکاوٹ نہیں بننے دیتے تھے. وَلَقَدْ سَارَتْ بِتَصَانِيفِ الرُّكْبَانُ فِي فُنُونٍ مِّنَ الْعِلْمِ وَأَلْوَانٍ. علم کے مختلف شعبے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حدیث، تفسیر، عقیدہ وغیرہ. تو کہتے ہیں علم کے مختلف شعبوں میں جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ چھا گئی ہیں. لوگ دڑا دڑ ان کو لیتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہی ہیں. لعل توالیفہ وفتاویہ فی الاصول والفروع والزہد والتفسیر والتوکل والاخلاص وغیر ذلك تبلغ 300 مجلد لا بل اکثر. کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کتب لکھی ہیں اور جو فتاوی لکھے ہیں کس میدان میں؟ عقیدہ میں اور فقہ میں، زہد میں، تفسیر میں، توکل اور اخلاص میں. یہ کتب جو ہیں 300 جلدوں تک پہنچتی ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہیں. یہ کون گفتگو کر رہے ہیں؟ امام رہبی رحمہ اللہ.
کہتے ہیں وکان قوالا بالحق، خوب حق بات کہنے والے تھے. اور یہاں پہ امام ذہبی نے یہ نہیں کہا حق بات کہنے والے تھے، بلکہ کیا کہا قوال، قائلن نہیں کہا، کیا کہا قوال. قوال کا مطلب یہ ہوگا کہ حق بات کہنے میں بہت آگے تھے، حق بات کہتے ہوئے ڈرتے نہیں تھے، شرماتے نہیں تھے، حق بات کہہ جاتے تھے. نہا عن المنکر، گناہوں سے، برائیوں سے، شرک سے، بدعات سے بہت اچھی طرح روکنے والے، منع کرنے والے تھے. آج کل میں اور آپ کیا کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کا لوگوں کو کہہ دیتے ہیں، لیکن برائی سے روکنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یعنی کہ کہیں پہ لوگ گانے گا رہے ہوں یا اور کوئی گناہ کا کام کر رہے ہوں تو ہمارے لیے روکنا مشکل ہو جاتا ہے. البتہ یہ کہنا پھر بھی آسان ہے، بھائی نماز پڑھنی چاہیے، سچ کہنا چاہیے، لیکن برائی سے روکنا یہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تبلیغی جماعت کے لوگ جو ہیں یہ بھی نماز روزے کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکنا وہ ان کے شاید میرے خیال میں نصاب میں شامل نہیں ہے. تو امام صاحب کی خوبی کیا بتا رہے ہیں، حق بات کہنا اور برائی سے روکنے میں بھی بہت آگے تھے. لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے. لوگ کیا کہیں گے جی، اگر میں نے گناہ سے روکا تو لوگ کیا کہیں گے جی. نہیں، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، اللہ کی پرواہ تھی، توجہ اللہ کے اوپر تھی کہ اللہ اس گناہ سے جب میں روکوں گا تو راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ذا سطوۃ و اقدام، اس معاملے میں بڑی جرت رکھنے والے تھے، برائی سے روکنے کے معاملے میں بڑی جرت رکھنے والے تھے. وعدم مدارات الاغیار، اور اس معاملے میں دوسروں کے ساتھ نرمی کے قائل نہیں تھے. یعنی کہ مراد مداہنت، اس لیے چپ ہو جانا کہ چودھری صاحب ناراض ہو جائیں گے، اس لیے گناہ سے منع نہ کرنا کہ فلاں آدمی ناراض ہو جائے گا. نہیں، یہ چیز ان میں نہیں تھی. اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے لوگ کیا سوچیں گے، کیا کریں گے. اگلے الفاظ دھیان سے سنیے گا، کہتے ومن خالطہ وعرفہ قد ينسبني الى التقصیر فی وصفہ ومن نابذہ وخالفہ ينسبني الى التغالی فیہ. کہتے ہیں کہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ رہے اور ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ میری یہ گفتگو جو میں نے ابھی لکھی ہے اسے پڑھ کر کہیں گے کہ ذہبی نے امام صاحب کی خوبیاں بیان کرنے میں کنجوسی سے کام لیا ہے، کوتاہی سے کام لیا ہے. یعنی کہ اس امام کی خوبیاں اتنی زیادہ ہیں کہ جو ان کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ امام کے ذہبی نے ان کی خوبیاں بیان کرنے کا حق ادا نہیں کیا. اور جو ان کے مخالف ہیں، جو ان کے دشمن ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ بندہ ابن تیمیہ کی خوبیاں بیان کرنے میں مبالغہ کر رہا ہے. کہتے ہیں وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. مَا أَنَّنِي لَا أَعْتَقِدُ فِي الْعِصْمَةِ، لیکن میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ وہ معصوم ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. آج کل لوگ اپنے پیر صاحب، اپنے بڑے کی خوبیاں بیان کرنے میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں گویا کہ وہ معصوم ہو. آپ رافضیوں کو دیکھ لیں، آل بیت کی شان میں وہ جو گفتگو کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ معصوم ہے، نبیوں کی طرح ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. جبکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آل بیت سے محبت ویسے کرتے ہیں جیسے کرنی چاہیے. ہم محبت بھی کرتے ہیں اور یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ معصوم نہیں ہے. البتہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں. جب آپ کسی اور کو معصوم مانیں گے تو آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی گویا کہ توہین کر رہے ہیں.
جو نبیوں کی طرح نہیں ہے اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں. تو امام ذہبی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو معصوم نہیں مانتا. کلا، ہرگز نہیں، میں ان کو معصوم بالکل نہیں مانتا. فإنه مع سعة علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشر من البشر، کہ اس کے باوجود کہ ان کا علم بہت وسیع تھا، بہادری میں بہت آگے تھے، ذہن ان کا بہت تیز تھا، دین کی جو مقدس چیزیں ہیں ان کی بہت تعظیم کرنے والے تھے، اس سب کے باوجود وہ انسانوں میں سے ایک انسان تھے. تعتری حدت فی البحث، گفتگو کے دوران بسا اوقات ان پہ شدت چھا جاتی، شدت پیش آتی، یعنی کہ بسا اوقات وہ اپنے مخالف سے گفتگو کرتے ہوئے سختی کر جایا کرتے تھے. وغضب وشغف للخصم، اور مخالف کے اوپر ناراض بھی ہو جاتے تھے، سختی کر جاتے تھے. تزرع له عداوة في النفوس ونفورا عنه، اور یہ چیزیں جو تھیں مخالفین کے دلوں میں ان کے لیے عداوت پیدا کر دیتی تھی اور ان کے بارے میں نفرت پیدا کر دیتی تھی. کئی لوگ اس وجہ سے ان سے دور رہتے تھے، ان کے جو ان کے مخالفین تھے. تو جب آپ برائی سے روکیں گے، شرک کرنے والے کو شرک سے روکیں گے، تو وہ آگے سے آپ سے بحث و مباحثہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ آپ کے لہجے میں بھی سختی آ جائے گی. یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. جب آپ کسی کو بدعت سے روکیں گے، وہ آگے سے آپ کی گستاخی کرے گا، آپ کی توہین کرے گا، آپ کو برا بھلا کہے گا، تو آپ بڑی احتیاط کرنے کے باوجود کچھ نہ کچھ سختی آپ بھی کر بیٹھیں گے. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. شرک کو دیکھ کر، بدعات کو دیکھ کر انسان کو غصہ آتا ہے. تو اس غصے میں ہو سکتا ہے گفتگو کرنے میں آپ تھوڑی سی سختی کر بیٹھیں. تو اگر امام صاحب میں یہ سختی پائی جاتی تھی تو یہ ان کی غیرت ہے توحید کے معاملے میں، سنت کے معاملے میں. یہ ان کی نفرت کا اظہار ہے شرک سے، بدعت سے، اور اہل شرک سے، اہل بدعت سے. تو ہمیں اس کے اوپر کوئی تعجب نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی یہ کام کرے گا تو اس کا لہجہ آسا سا سخت ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ لوگوں کو اس کے سامنے ایتیں پڑھے گا، احادیث پڑھے گا، لوگ ایتیں سن کر احادیث سن کر اپنا عقیدہ تبدیل کرنے کی بجائے مزید اس کے اوپر اصرار کریں گے تو آپ کو غصہ آئے گا. ہو سکتا ہے پھر اس دوران آپ کے منہ سے سخت الفاظ نکل جائیں. یہ وہی جانتا ہے جو اس شعبے میں کام کرتا ہے، جس کا لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، بدعتی لوگوں سے، قبروں کی پوجا کرنے والے لوگوں سے، گمراہ قسم کے صوفیوں سے جس کا واسطہ پڑتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ایسی سختی بسا اوقات انسان سے سرزد ہو جاتی ہے. امام ذہبی کہتے ہیں وَإِلَّا، ورنہ وَاللَّهِ فَلَوْ لَا تَفَ الْخُصُومِ وَرَفِقَ بِهِمْ وَلَزِمَ الْمُجَامَلَةَ وَحُسْنَ الْمُكَالَمَةِ لَكَانَ كَلِمَةَ اِجْمَاعٍ. کہتے ہیں ورنہ، یعنی کہ ان میں سے یہ سختی کبھی کبھی ان کے اوپر طاری ہو جاتی تھی بحث و مباحثہ کے دوران. کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں، کہتے ہیں ورنہ اللہ کی قسم اگر وہ اپنے مخالفین کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کریں اور مجاملت سے کام لیں اور بہترین انداز سے گفتگو کریں تو اللہ کی قسم وہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان پہ سب کا اتفاق ہو جائے. کیوں جی؟ کہتے ہیں فَإِنَّ كِبَارَهُمْ وَأَئِمَّتَهُمْ خَاضِعُونَ لِعُلُومِهِ وَفِقْهِهِ مُعْتَرِفُونَ بِشُفُوفِهِ وَذَكَائِهِ مُقِرُّونَ بِنُدُورِ خَطَئِهِ. کیونکہ مخالفین کے بڑے بڑے علماء امام ابن تیمیہ کے علوم اور ان کی فقہ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. مخالفین کا یہ حال ہے. ان کے مخالفین ان کے فائق ہونے کو، ان کی ذہانت کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس آدمی کی غلطیاں بہت کم ہیں، نادر ہیں.
یہاں پہ ہم امام ذہبی رحمہ اللہ سے اختلاف کریں گے. امام ذہبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مخالفین کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کریں تو ان پہ سب کا اتفاق ہو جائے. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ان پہ تو اتفاق نہیں ہو سکا. روز قیامت کئی نبی ایسے آئیں گے جن کے پیروکار کتنے ہوں گے؟ 2 3 4، کسی کے 5، کسی کے 6، کسی کے 10، کسی کا 1، کسی کا 1 بھی نہیں. جبکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اوپر تو کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا، نہ ان کے اخلاق کے اوپر، نہ ان کی نرمی کے اوپر. تو یہ کہنا امام ذہبی کا کہ اگر وہ نرم پڑ جاتے تو سب کا اتفاق ہو جاتا ان کے اوپر، یہ بات جو ہے محل نظر ہے، اسے 100% نہیں مانا جا سکتا. اور ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ اپنے مخالفین کے ساتھ نرمی نہیں کرتے تھے. عام طور پہ نرمی کرتے تھے، کبھی کبھی ان پہ شدت طاری ہو جاتی تھی، ورنہ یہ الفاظ ان کے ہیں. ان کی گفتگو ہو رہی تھی جہمیوں سے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے معنی و مفہوم کی تعویلیں کرنے والے ہیں، تحریف کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ہمیں کافر مانتے ہیں. کہا میں آپ لوگوں کو کافر نہیں کہتا، لیکن ایک بات ہے کہ جو عقیدہ تم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، جو الفاظ تم کہتے ہو، اگر میں کہوں تو میں کافر ہو جاؤں گا. ان کو نہیں کافر کہا، کہتے ہیں اگر یہ الفاظ میں ادا کروں تو میں کافر ہو جاؤں گا. یعنی کہ ان کو فائدہ دے رہے ہیں ان کی جہالت کا، ان کی لا علمی کا. شاید آپ کے پاس دلائل صحیح معنوں میں نہیں پہنچے ہوں گے، لیکن میں تو جانتا ہوں دلائل کو، میں تو جانتا ہوں آیات کو. اگر یہ الفاظ میں کہہ دوں تو میں کافر ہو جاؤں گا. مجھے یاد ہے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتب میں ایک جگہ لکھتے ہیں، یہ الفاظ ذرا دھیان سے سنے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ امام ابن تیمیہ کیسے تھے. امام ابن القیم کہتے ہیں کہ امام صاحب کا بہت بڑا مخالف فوت ہوا، بہت بڑا مخالف. تو میں نے آ کے آپ کو خوشخبری دی تو انہوں نے مجھے ڈانٹا. امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے ڈانٹا، کیوں خوش ہو رہے ہو؟ پھر وہ اس عالم دین کے گھر میں گئے افسوس کرنے کے لیے، تعزیت کرنے کے لیے، کیونکہ جس نے پوری زندگی ان کی مخالفت میں گزاری تھی اس کے گھر گئے افسوس کے لیے، تعزیت کے لیے، اور ان کے بچوں سے پیار کیا اور ان سے کہا کہ میں تمہارے والد کی طرح ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں. تو جہاں نرمی کرنی چاہیے وہاں وہ نرمی کرتے تھے، لیکن دین کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے شرکی الفاظ سن کے غصہ آتا ہے مسلمان کو. جب آپ اللہ کے ساتھ کسی قبر والے عام سے انسان کو شریک کریں تو پھر توحید کی غیرت جو ہے وہ انسان میں شدت پیدا کر دیتی ہے. بدعات کو دیکھ کے انسان کا خون کھولتا ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لست اعنی بعض العلماء الذين شعارهم وهجراهم الاستخفاف به والازدراء بفضله والمقتله حتى استجهلوه وكفروه ونالوا منه. میری مراد وہ چند علماء نہیں ہیں جن کی عادت یہ ہے، جن کا ماٹو یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی توہین کریں اور ان کے فضائل اور ان کے مناقب کو حقیر جانیں اور ان سے بغض رکھیں. یہاں تک کہ ان چند علماء نے تو ان کو جاہل جانا، ابن تیمیہ کو، ان کو کافر قرار دیا اور ان کی عزت کو پامال کیا. من غیر ينظروا فی تصانیفہ، اور ان کی کتب کے اوپر، ان کی کتابوں کے اوپر نگاہ نہیں ڈالی. کاش یہ ان کی کتب پڑھتے. کہنا یہ چاہتے امام ذہبی کہ یہ دور رہے، دور ہی دور سے ان پہ حملے کرتے رہے، ان کی توہین کرتے رہے، ان کو جہل کہتے رہے، ان کو کافر کہتے رہے، ان کی کتب پڑھنے کی زحمت نہیں کی. ولا فہموا کلامہ، ان کے کلام کو نہیں سمجھا. ولا لهم حد تام من التوسع فی المعارف،
اور نہ ہی یہ بیچارے علوم میں مکمل وسعت رکھتے ہیں. والعالم منهم قد ينصفه ويرد عليه بالعلم، ان میں سے جو صحیح معنوں میں عالم ہے وہ انصاف سے کام لے گا اور وہ ابن تیمیہ کے اوپر رد کرے گا تو علم کی روشنی میں کرے گا. لیکن عام طور پہ جو ان کے مخالفین ہیں ان کا یہ حال ہے. امام ذہبی جو کہہ رہے تھے کہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ان کی شان بیان کرنے میں، وہ بھی یہ بات کہنے پہ مجبور ہوئے کہ ان کے مخالفین جو کہ ہیں وہ کیا ہے، انہوں نے ان کی کتب کو پڑھا نہیں ہے، ان کے کلام پہ غور نہیں کیا، ان کی گفتگو پہ غور نہیں کیا، اور دور دور رہ کر ان کی توہین کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، انہیں جاہل قرار دیتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں. اچھا، اب ایسے لوگوں سے جب ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی گفتگو ہوتی ہوگی، جب کبھی واسطہ پڑتا ہوگا، تو پھر وہ جو آگے سے ان کو برا بھلا کہتے ہوں گے تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ بات سمجھاتے ہوئے ان کی زبان پہ سختی آ جائے تو کوئی عجیب بات تو نہیں ہے. یہ دیکھیں واسطہ کن سے پڑا ہے. کہتے ہیں وطریق العقل السکوت عما شجر بین الاقلان، کہتے ہیں کہ عقل مندی کا راستہ یہ ہے کہ خاموش رہا جائے ان اختلافات سے جو ہم اثر علماء کرام کے مابین پیدا ہوئے. یعنی کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے زمانے کے دیگر علماء کرام، ان کے مابین جو اختلافات تھے ان کے معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے. عقل مندی کا راستہ یہی ہے. یہ ذاتی اختلافات نہیں تھے. کون سے اختلافات تھے؟ عقیدے کے. یہ عقیدے کے اختلافات تھے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ؟ کہتے ہیں وَأَنَا أَقَلُّ مِنْ أَن يُنَبِّهَ عَلَى قَدْرِهِ كَلِمِ أَوْ أَن يُوَضِّحَ نَبَأَهُ قَلَمِ. کہتے ہیں کہ میں بہت ہلکا ہوں، یعنی کہ میں اس قابل نہیں ہوں. دوسرے الفاظ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس قابل نہیں ہوں کہ ان کی شان میرے الفاظ بیان کر سکیں. میں اس لائق نہیں ہوں کہ ان کی باتوں کی وضاحت میرا قلم کر سکے. امام ذہبی جیسا بڑا عالم دین کیا کہہ رہا ہے کہ میں ان کے سامنے کچھ نہیں ہوں. فَأَصْحَابُهُ وَأَعْدَاؤُهُ خَاضِعُونَ لِعِلْمِهِ، کہتے ہیں میں کیا چیز ہوں، ان کے ماننے والے، ان کے اصحاب، ان کے شاگرد اور ان کے دشمن دونوں ان کے علم کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں. مقرون بسرعۃ فہمہ، اور مانتے ہیں کہ آیات کو سمجھنے میں، احادیث کو سمجھنے میں، علم کو سمجھنے میں وہ بہت آگے ہیں. وَأَنَّهُ بَحْرٌ لَا سَاحِلَ لَهُ، اور دونوں مانتے ہیں، ان سے محبت کرنے والے بھی، ان کے دشمن بھی، کہ ابن تیمیہ وہ سمندر ہیں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں. سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں. وَكَنْزٌ لَا نَظِيرَ لَهُ، اور یہ وہ خزانہ ہے علم کا جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں، جس جیسا کوئی نہیں. وَأَنَّ جُودَهُ حَاتَمِيٌّ وَشَجَاعَتَهُ خَالِدِيَّةٌ. اللہ اکبر، کیا عظیم الفاظ امام ذہبی کے. کہتے ہیں ابن تیمیہ کی سخاوت حاتمی ہے. کیا مطلب حاتمی؟ حاتم تائی کی طرح ہے. اور ان کی بہادری خالدیۃ، کیا مطلب؟ خالد بن ولید کی طرح کی ہے. بہادری میں خالد بن ولید جیسے اور سخاوت میں حاتم تائی جیسے. وَلَكِنْ قَدْ يَنْقِمُونَ عَلَيْهِ أَخْلَاقًا وَأَفْعَالًا، لیکن لوگ ان کی عادات پہ، کئی افعال پہ اعتراض کرتے ہیں. یہ اعتراض کرنے والے کئی اقسام کے ہیں. کہتے ہیں منصفہم فیہا مأجور، جو انصاف سے ان پہ تنقید کرے اسے اجر و ثواب ملے گا. ومقتصدہم فیہا معذور، اور جو اعتدال سے کام لے ہم اس کو معذور جانتے ہیں، اس کا عذر قبول کرتے ہیں. اللہ کے ہاں بھی امید ہے کہ اس کا عذر قبول ہوگا.
اعتدال سے کام لے، جیسا کہ امام ذہبی اپنے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے بھی اعتدال سے کام لیا ان کی تعریف کرتے ہوئے. کہتے ہیں وَظَالِمُهُمْ فِيهَا مَعْذُورٌ، اور جو ان پہ ظلم و زیادتی کرے اور ان کی عادات کو برا بلا کہے اور جھوٹ بولے، معذور، اسے گناہ ملے گا. وَغَالِيهِمْ مَغْرُورٌ، اور جو ان میں سے غلو کرے، جو ان میں سے کیا کرے، غلو، وہ دھوکے میں مبتلا ہے. یعنی کہ جو حد سے بڑھ جائے ان کے اوپر تنقید کرنے میں، وہ دھوکے میں مبتلا ہے، اس کو حقیقت کا نہیں پتا. وَإِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ، اور سارے امور اللہ کے پاس لوٹیں گے، یعنی کہ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے. وَكُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ وَالْكَمَالُ لِلرُّسُلِ وَالْحُجَّةُ فِي الْإِجْمَاعِ. کہتے ہیں ہر ایک کی بات، ہر کوئی ایسا ہے کہ اس کی کچھ باتیں لی جائیں گی اور کچھ کو چھوڑا جائے گا. یہ الفاظ بڑے اہم ہیں امام ذہبی کے، یعنی کہ کوئی ایسا نہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو معصوم ہو، جس کی ہر بات حرف آخر ہو. ہر ایک کے کچھ نہ کچھ ایسے اقوال، کچھ نہ کچھ ایسی باتیں مل جائیں گی آپ کو جو ترک کر دی جائیں گی، جن کو نہیں لیا جائے گا، جن کو قبول نہیں کیا جائے گا، جن کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اور کمال رسولوں کے لیے ہے، رسول کامل تھے بس. والحجۃ فی الاجماع، اور حجت کس میں؟ اجماع میں، یعنی کہ جس مسئلے پہ علماء کرام کا اجماع ہو جائے، اتفاق ہو جائے، وہ حجت ہے. کہتے ہیں فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأً تَكَلَّمَ فِي الْعُلَمَاءِ بِعِلْمٍ، اللہ تعالیٰ اس آدمی پہ رحم کرے جو علماء کے بارے میں جب گفتگو کرے تو علم کی روشنی میں کرے. او صمت بحلم، یا پھر بردباری اختیار کرے اور چپ رہے، اگر وہ علم نہیں ہے اس کے پاس تو چپ کرے، خاموشی اختیار کرے. وَأَمْعَنَ فِي مَضَايِقِ قَابِلِهِمْ بِطُؤَدَةٍ وَفَهْمٍ، اور ان کے جو مشکل اقوال ہیں وہاں غور و فکر کرے، ٹھہر ٹھہر کر، سمجھداری سے، ایسے نہ فتوے ٹھوک دے ان کو پر. ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لَهُمْ، پھر ان کے لیے دعائے مغفرت طلب کرے. وَوَسَّعَ نِطَاقَ الْمَعْذِرَةِ، اور معذرت کا جو نطاق ہے، میدان ہے، اس کو وسیع کر دے. کیا مطلب؟ یعنی کہ کہے اس عالم دین نے یہ جو غلط فتویٰ دیا ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی بات ہوگی، نیت ان کی اچھی ہوگی، حدیث نہیں پہنچی ہوگی، اس انداز سے گفتگو کریں. وَإِلَّا فَهُوَ لَا يَدْرِي، اور اگر جو علماء پہ تنقید کرتے ہوئے یہ چیزیں مد نظر نہیں رکھے گا تو وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے. وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي، مصیبت یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے پاس علم نہیں ہے. یعنی کہتے ہیں کوئی جاہل ایسا ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جاہل ہوں، اور خطرناک جاہل وہ ہوتا ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں جاہل ہوں. اب کہتے ہیں امام صاحب وَإِنْ أَنْتَ عَذَرْتَ كِبَارَ الْأَئِمَّةِ فِي مُعْضِلَاتِهِمْ، اگر آپ بڑے بڑے اماموں کو مشکل مسائل میں معذور جانتے ہیں، ان کا عذر تلاش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو غلط فتویٰ دیا ہوگا، ان کو حدیث نہیں ملی ہوگی، انہوں نے شاید حدیث کی سند کو ضعیف سمجھا ہوگا، یہ بات ہوگی، وہ بات ہوگی، آپ ان کے لیے عذر تلاش کرتے ہیں اگر کسی کا غلط فتویٰ آ جائے، بڑے جو امام ہیں. اچھا، اگر آپ ان کے عذر تلاش کریں. وَلَا تَعْذِرُ ابن تیمیہ فی مفرداتہ، اور ابن تیمیہ کے وہ مسائل جن میں ان کا فتویٰ باقی علماء سے ہٹ کر ہے، ان کے لیے عذر تلاش نہ کریں. فقد اقررت علی نفسک بالہویٰ وعدم الانصاف، تو یہ تو پھر خود آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ آپ انصاف کرنے والے نہیں ہیں، آپ خواہش پرست ہیں. کہ جس طرح باقی علماء کو آپ کیا دیتے ہیں، ان کو آپ راستہ دیتے ہیں، ان کے لیے راستہ پیدا کرتے ہیں، تو ایسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے لیے بھی راستہ پیدا کریں. اگر کسی مسئلے میں ان سے غلطی ہوئی ہے تو تب کہتے ہیں وَإِن قُلْتَ لَا أَعْذِرُهُ لِأَنَّهُ كَافِرٌ، کہتے ہیں نہیں، وہ تو امام جو ہے ان کے عذر ہیں، ان کے لیے ہم عذر پیش کریں گے، لیکن اس ابن تیمیہ کے لیے نہیں، کیونکہ یہ کافر ہے. کیونکہ کیا ہے؟ کافر ہے، عدو اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کا دشمن ہے. تو قال لک خلق من اہل العلم والدین، تو جب تم کافر قرار دو گے ابن تیمیہ کو تو اہل علم
اور اہل دین میں سے ایک دنیا آپ سے یہ کہے گی، علماء میں سے ایک دنیا آپ سے کہے گی، کیا کہے گی؟ ما علمناہ واللہ، اللہ کی قسم ہم نے ابن تیمیہ کو کیا پایا؟ مؤمناً، صاحب ایمان، محافظاً علی الصلاۃ، پابندی سے نماز ادا کرنے والا، والوضوء، وضو کرنے والا، رمضان کے روزے رکھنے والا، شریعت کی ظاہری اور باطنی طور پہ تعظیم کرنے والا، لا یؤتی من سوء فہم، اگر کسی مسئلے میں ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ آیات کو سمجھنے والے نہیں ہیں، احادیث کو سمجھنے والے نہیں ہیں، شریعت کو سمجھنے والے نہیں ہیں، کم فہمی کا مسئلہ نہیں ہے، بل لہ الذکاء المفرط، بلکہ یہاں پہ تو ذہانت بلا درجے کی ہے، ولا من قلت علم، اور نہ یہ مسئلہ ہے کہ علم کی کمی ہے ان کے پاس، فإنہ بحر زخار، وہ تو سمندر ہے بہتا ہوا جو دوسروں کو پانی سپلائی کرنے والا، ایسا سمندر ہے، بصیر بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت میں انتہا درجے کی بصیرت رکھنے والی ہیں، عدیم النظیر فی ذالک، اس معاملے میں ان جیسا کوئی نہیں ملے گا آپ کو، ولا هو بمتلاعب بالدین، اور وہ دین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے نہیں ہیں، فلو کان کذالک، اگر اس طرح ہوتا تو لکان اسرع شیء الی مداہنۃ خصومہ وموافقتہم ومنافقتہم، اگر وہ دین کے معاملے میں سنجیدہ نہ ہوتے تو پھر وہ اپنے مخالفین کے ساتھ نرم پڑ جاتے، منافقت سے کام لیتے، مداہنت سے کام لیتے، لیکن نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ دلیل ہے کہ وہ صاحب علم تھے اور دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے تھے۔ ولا هو يتفرد بمسائل بالتشہی، ایسا نہیں ہے کہ جن مسائل میں باقی علماء سے ان کا فتویٰ مختلف ہے وہ اس لیے مختلف ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والے تھے۔ ولا یفتی بمتفق، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے سوال کیا اور انہوں نے بغیر سوچے سمجھے جو منہ سے نکلا فتویٰ دے دیا، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ بل مسائلہ المفردہ یحتج لها بالقرآن او بالحدیث او بالقیاس ویبرہنها ویناظر علیہا وینقل فی الخلاف ویطیل البحث اسوۃ من تقدمہ من الائمہ، کہتے ہیں کہ وہ چند مسائل جن میں ان کا فتویٰ باقی علماء سے مختلف ہے، وہاں پہ وہ قرآن کے دلائل پیش کرتے ہیں، احادیث پیش کرتے ہیں یا قیاس پیش کرتے ہیں، اور ان مسائل میں وہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور علماء کرام کا اختلاف بھی بیان کرتے تھے کہ میں اکیلا نہیں ہوں یہ مسئلہ بیان کرنے والا، مجھ سے پہلے فلاں امام نے مسئلہ بیان کیا ہے، فلاں تابعی نے بیان کیا ہے، فلاں صحابی نے بیان کیا ہے، اور لمبی گفتگو کیا کرتے تھے ان علماء کرام کی طرح، ان بڑے بڑے اماموں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ فَإِن كَانَ قَدْ أَخْطَأَ فِيهَا، اس سب کے باوجود اگر ان سے اس مسئلے میں غلطی ہوئی، فَلَهُ أَجْرُ الْمُجْتَهِدِ مِنَ الْعُلَمَاء، تو اس کو پھر بھی اپنے اجتہاد کا اجر ملے گا، پھر بھی ان کو نیکی ملے گی۔ وَإِن كَانَ قَدْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اگر ان کا فتویٰ درست تھا تو ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ وَإِنَّمَا الذَّمُّ وَالْمَقْتُ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ، کہتے ہیں مذمت دو آدمیوں میں سے کسی ایک کی آپ کریں، نفرت دو آدمیوں میں سے کسی ایک سے آپ کریں۔ نمبر ایک، رجل افتى فی مسئلۃ بالہویٰ ولم یبد حجہ، جو فتویٰ دیتا ہے کسی مسئلے میں اپنی خواہش نفس کے مطابق اور دلائل اس کے پاس نہ ہوں، یا آپ اس سے نفرت کریں، جو کسی مسئلے میں گفتگو کرتا ہے بغیر کسی علم کے اور علماء کرام کے سلف کے اقوال بھی نقل نہیں کرتا، تو پہلا خواہش پرست ہے، دوسرا جاہل ہے، اور ہم خواہش پرستی سے بھی پناہ مانگتے ہیں، جہالت سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں ولا ریب انہ لا اعتبار بذم اعداء العالم، کسی عالم کے جو دشمن ہیں وہ اس کی مذمت کریں، اس مذمت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ ہیں گے اس کے دشمن۔ فإن الهوى والغضب يحملهم على عدم الانصاف والقيام عليه، کیونکہ خواہش پرستی اور غصہ ان کو عدم انصاف کی طرف لے جاتا ہے، ظلم و زیادتی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کہتے ہیں ولا اعتبار بمدح خواصہ والغلاة فیہ، اور ان کی تعریفوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں، جو کسی عالم دین کے خاص لوگ ہوتے ہیں اور اس کے معاملے میں مبالغہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ فإن الحب يحملهم على تغطية حناته، کیونکہ محبت ان کو لے جاتی ہے اس طرف
کہ اس عالم دین کے جو بڑے بڑے اغلاط ہیں، غلطیاں ہیں، ان کے اوپر بھی پردہ ڈالتے ہیں. بل قد یعدوها محاسن، بلکہ غلطیوں کو خوبیوں کی شکل میں پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِأَهْلِ الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى مِنَ الطَّرَفَيْنِ، اعتبار ہے ان لوگوں کا جو متقی اور پرہیزگار ہیں. الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالْقِسْطِ، جو عدل و انصاف کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. وَيَقُومُونَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَآبَائِهِمْ، اور بات اگرچہ اپنے خلاف ہو یا اپنے آبا کے خلاف ہو وہ حق بات بیان کرتے ہیں. اب کہتے ہیں فَهَذَا الرَّجُلُ، تو یہ آدمی کون؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ آدمی جو ہے لا ارجو علی ما قلت فیہ دنیا ولا مالا ولا جاہا بوجہ اصلا، کہتے ہیں یہ آدمی، میں نے اس کی تعریف میں جو الفاظ کہے ہیں، میں یہ الفاظ کہتے ہوئے کوئی دنیا نہیں لینا چاہتا، نہ کوئی مال حاصل کرنا چاہتا ہوں، نہ مجھے کوئی عہدہ چاہیے، نہ کوئی مقام و مرتبہ چاہیے. ما خبرتی التامۃ بہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات، یعنی کہ ایک تو میری نیت بری نہیں ہے، اس آدمی کی تعریفیں کرتے ہوئے میری نیت بری، میں یہ تعریفیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کوئی دنیا چاہیے یا مال چاہیے یا کوئی عہدہ چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس آدمی کو اچھی طرح جانتا ہوں، میں اس آدمی کو اچھی طرح جانتا ہوں. وَلَكِنْ لَا يَسَعُنِي فِي دِينِي وَلَا عَقْلِي أَنْ أَكْتُمَ مَحَاسِنَ وَأَدْفِنَ فَضَائِلَ، لیکن میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا، میری عقل مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس آدمی کی خوبیاں چھپاؤں اور اس کے فضائل کو میں دفن کر دوں. میں اس آدمی کی خوبیاں بیان کرنے پہ مجبور ہوں، میرے دین کا تقاضا ہے، میری عقل کا تقاضا ہے. میں اس کے فضائل دنیا کے سامنے رکھوں، یہ میرے دین کا تقاضا ہے، میری عقل کا تقاضا ہے. وَأُبْرِزُ ذُنُوبًا لَهُ مَغْفُورَةً فِي سَعَةِ كَرَمِ اللَّهِ وَصَفْحِهِ مَغْمُورَةً فِي بَحْرِ عِلْمِهِ وَجُودِهِ، کہتے ہیں کہ میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس آدمی کی خوبیاں چھپاؤں، اس کے فضائل کو دفن کر دوں اور اس کے وہ گناہ لوگوں کے سامنے لاؤں جو اللہ تعالیٰ کے کرم اور اللہ تعالیٰ کی درگزری کے سامنے بخشے ہوئے ہیں، اور جو اس آدمی کے علم اور اس کی سخاوت کے سمندر میں چھپے ہوئے ہیں. ان کے چند جو غلطیاں ہیں وہ اللہ کی رحمت کے سامنے میں امید ہے کہ معاف ہو جائیں گی، اور ویسے بھی اس آدمی کا جو اپنا علم ہے، سخاوت ہے، اس کو طرف دیکھا جائے تو ان چند غلطیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. فاللہ یغفر لہ ویرضی عنہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان پہ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالی ہم پہ بھی رحم فرمائے جب ہم بھی اس دنیا، اس عالم کی طرف پہنچے جہاں وہ پہنچ چکے ہیں، اس قبر تک پہنچے جہاں وہ پہنچ چکے ہیں. کہتے ہیں کہ میں کئی مسائل میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن میں یہ وعدے کر چکا ہوں کہ وہ جہاں میں اختلاف رکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی پہ ہے، وہاں پہ وہ بخشے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اچھی نیت کی وجہ سے ان کو ضرور ثواب دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھیں، ما انی قد اوذیت لکلامی فیہ من اصحابہ والزاد فحسبی اللہ، میں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچی ہے دو طرح کے لوگوں کی طرف سے، ابن تیمیہ کے محبین کی طرف سے بھی اور ابن تیمیہ کے دشمنوں کی طرف سے بھی. کیا مطلب؟ محبین کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا، اور دشمن کیا کہتے ہیں؟ آپ نے مبالغے سے کام لیا ہے. کہتے ہیں فحسبی اللہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ میرے لیے کافی ہے. کہتے ہیں وکان الشیخ ابیض، شیخ سفید رنگ کے تھے، اسود الرأس واللحیہ، سر کے بال، داڑھی کے بال سیاہ تھے، قلیل الشیبی، تھوڑے بہت اس میں سفید ہوں گے، ان کے بال جو ہیں ان کے کانوں کی لو تک تھے، ان کی آنکھیں ایسی تھیں گویا کہ دو زبانیں ہوں جو بولتی ہوں، درمیانے قد کے تھے، دو کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، آواز بلند تھی، گفتگو میں اعلیٰ درجے کی عربی بولتے تھے، اور جب پڑھنے لگتے تو اس میں بڑی تیزی ہوتی تھی، اور شدت ان پہ کبھی چھا جاتی تھی، لیکن اپنی شدت پہ قابو پا لیتے تھے اپنی بردباری کی وجہ سے اور درگزری کی وجہ سے. اور شجاعت کے معاملے میں شجاعت کی ان پہ انتہا ہے، اور درگزری کرنے کے معاملے میں بھی ان پہ انتہا ہے، دشمنوں سے درگزر کرنا اس معاملے بھی ان پہ انتہا ہے، ذہانت کے لحاظ سے بھی ان پہ انتہا ہے.
وَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ فِي ابْتِهَالِهِ وَاسْتِغَاثَتِهِ بِاللَّهِ تعالی، میں نے ان کی طرح کا کوئی آدمی نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں، اللہ سے مدد مانگنے کے معاملے میں، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کے معاملے میں نے ان کی طرف کا کوئی آدمی نہیں دیکھا، اور اللہ کی طرف اللہ کا رخ کرنے کے معاملے میں نے ان کی طرح کا کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ اور میں دو لوگوں کے درمیان تھک چکا ہوں، فَأَنَا عِنْدَ مُحِبِّهِ مُقَصِّرٌ، جو ابن تیمیہ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کے ہاں مقصر ہوں، ان کی شان میں کمی کوتاہی کرنے والا ہوں۔ وَعِنْدَ عَدُوِّهِ مُسْرِفٌ مُقْصِرٌ، اور جو ان کے دشمن ہیں ان کے لحاظ سے میں ان کی تعریف کرنے میں مبالغہ کرنے والا ہوں۔ کلا واللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں ابن تیمیہ دمشق کے قلعے میں بند تھے، ادھر ہی فوت ہوئے، اور کئی دن اس سے پہلے بیمار رہے۔ سوموار کا دن تھا جب فوت ہوئے، ذی القعدہ کا مہینہ تھا، 728 ہجری تھی۔ دمشق کی جو سب سے بڑی مسجد ہے جامع دمشق، وہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ظہر کے بعد، اور یہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی، اور صورتحال یہ تھی کہ جیسے جمعے کا دن ہو، حتیٰ کہ لوگ شہر کے چاروں دروازوں سے نکلے ان کو رخصت کرنے کے لیے، اور ان کی جنازے میں جو لوگ شریک ہوئے ان کی تعداد کے بارے میں جو سب سے ہلکا اندازہ ہے وہ 50,000 کا ہے۔ 50,000 اس زمانے میں، اس زمانے میں آبادی اتنی تو نہیں ہوتی تھی نا، کہتے ہیں ہلکا جو اندازہ ہے نا کہ وہ کتنے لوگ تھے، 50، یہ ہلکا اندازہ، اور کئی لوگوں کا اندازہ اس سے کہیں زیادہ تعداد کا ہے۔ اور وہاں پہ جو قبرستان ہے جس کو کہتے ہیں مقابر الصوفیہ، صوفیوں کا قبرستان، وہاں ان کو لے جایا گیا لوگوں کے سروں پہ، اور ان کے بھائی شرف الدین کے پہلو میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو یہ ہے امام ذہبی کا کلام ان کی کتاب تاریخ الاسلام میں۔ اچھا، ان کی ایک اور کتاب ہے معجم الشیوخ، وہاں سے ایک آدھ لائن پڑھوں گا، زیادہ نہیں آپ کا ٹائم لوں گا۔ وہاں پہ کہتے ہیں فرید العصر علما ومعرفتا وذکاء وحفظا وکرما وزہدا، کہ وہ اپنے زمانے میں تنہا تھے، علم کے لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے، ذہانت کے لحاظ سے، حافظے کے لحاظ سے، سخاوت کے لحاظ سے، دنیا سے بے رغبتی کے لحاظ سے، بہادری کے لحاظ سے، اور کثرت تعریفات کے لحاظ سے۔ اور معجم الشیوخ کے میں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آخری الفاظ یہ لکھتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے گئے انہوں نے اپنے جیسا علمی لحاظ سے کوئی آدمی نہیں چھوڑا، بلکہ ایسا بھی نہیں چھوڑا جو علم کے لحاظ سے ان کے قریب پہنچ سکتا ہو۔ یہیں پہ آج میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، اور انشاءاللہ ان کے بارے میں گفتگو آئندہ دروس میں بھی جاری رہے گی، کیونکہ یہ شخصیت بہت عظیم شخصیت ہے۔ یقین مانیں، یوں لگتا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد اور تابعین کے بعد، تبع تابعین کے بعد، اور جو شروع کے امام ہیں، امام بخاری، مسلم وغیرہ، یہ جو لوگ ہیں، ان کے بعد اس جیسا آدمی آج تک نہیں آیا۔ اللہ رب العزت امام تیمیہ رحمہ اللہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، ان کے شاگردوں کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، اور ہمارے جیسے لوگ جو ان سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، اور دنیا میں اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی طرح توحید کے لیے، سنت کے لیے محنت کرنے کی توفیق دے، شرک و بدعات کے خاتمے کے لیے محنت کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔